الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ جمعہ حضرات کی خدمت میں شعبان کے مہینے کی فضیلت بتلائی تھی، اور چونکہ اس منڈے کو گزر کر جو رات آئے گی اس رات میں شب برات ہے، اس لیے مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں. لیلۃ البراءت ہم لوگ شب برات کہتے ہیں، سب فارسی زبان میں رات کو کہتے ہیں، برات کی رات. عربی میں لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں. اس کے کئی نام ہیں، الگ الگ ناموں سے لوگوں نے اس کو بیان کیا. تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی بغدادی کی کتاب ہے، ان کے بیٹے نے غالیۃ المواعظ میں یہ بات لکھی ہے کہ میرے والد نے اپنی کتاب میں اس رات کے 4 نام بتلائے. ایک لیلۃ الرحمت، ایک اللیلۃ المبارکہ، اور ایک ہے لیلۃ الصف، اور ایک ہے لیلۃ البراءت. صف کے معنی چیک، بینک کا جو چیک ہوتا ہے پہلی چیک کی رات. اور یہ لیلۃ الصف اور برات کیوں کہتے ہیں، اس کو چیک کی رات یا برات کی رات کیوں کہتے ہیں، تو اس کی وجہ بتلاتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ جب اہل کتاب سے ٹیکس لیا جاتا تھا تو ان کو ادائیگی کے اوپر ایک چٹ دی جاتی تھی، یعنی برات کا لیٹر دیا جاتا کہ بس تمہارا طے ہو گیا. اس کو البراءت اور الصف کہتے تھے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی اس رات میں اپنے ایمان والے بندوں کو براءت کا اور چیک کا پروانہ دے دیتے ہیں. جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بری ہونے کو یہ خوشخبری دے دیتے ہیں. الغرض یہ جو 15 شعبان ہے اس کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح کا ہوا جیسے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ جو چیز ہمارے یہاں روٹین میں ہوتی ہے وہ چلتی ہے، اور جو روٹین میں نہیں ہوتی
اس پہ توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ 15ویں شعبان کی جو عبادت یا 15ویں شعبان کی جو فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ کوئی مجمع کے اندر نہیں ہوئی ہے عبادت کہ جس کے اندر پبلک جمع ہوئی ہو اور سب مل کے نماز پڑھ رہے ہو یا سب مل کے مٹھائیاں کھا رہے ہو، کھلا رہے ہو۔ یہ رات کوئی تہوار کی رات نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے، شاید میرا یہاں دوسرا سال تھا، اس وقت مرحوم ماسٹر گلشیر صاحب بھی یہاں تشریف فرما تھے، اللہ ان کو غریب کے رحمت فرماوے، یہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے بیان میں یہ کہا کہ یہ رات کوئی تہوار کی رات نہیں ہے، ہم اس کو تہوار کی طرح سمجھتے ہیں۔ تو مجھے ماسٹر صاحب نے جمعہ کے بعد بتایا کہ یہ میری اتنی عمر ہو گئی، میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ یہ تہوار کی رات نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 تہوار دیے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، تیسری کوئی عید نہیں، کوئی عید نہیں ہے۔ عید میلاد النبی یہ بھی عید نہیں، اور شب برات یہ بھی کوئی تہوار نہیں۔ ہم تو مامور ہیں، ہمیں اللہ نے حکم دیا، ہم لوگ اپنے تہوار میں، اپنی خوشی میں، اپنی غمی میں ہم تابع ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے تابع ہیں، حضور کے حکم کے تابع ہیں۔ آپ نے جو کیا ہے وہ ہم کریں گے، آپ نے جو نہیں کیا ہے وہ ہم نہیں کریں گے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ قرآن مجید کا کھلا ہوا اعلان۔ تمہیں رسول جو دے وہ لے لو، اور رسول جس چیز سے تم کو روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ قرآن مجید کے 28ویں پارے کی سورہ مجادلہ، سورہ حشر کی آیت ہے۔ سورہ حشر کے اندر یہ آیت، وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے رسول تم کو روکے فانتہوا، اسے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے، ان اللہ شدید العقاب۔ یہ قرآن مجید کا کھلا ہوا اعلان ہے۔ لیکن میرے عزیزو ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی کام جب شروع ہوتا ہے تو بظاہر تو وہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ جو لوازمات لگ جاتے ہیں، بدعت ہمیشہ کوئی بھی نئی چیز آئے گی وہ اچھی لگے گی، لیکن جب جڑ پکڑ لے گی تو پھر آپ اس کے خلاف بولیں گے تو آپ بہت بڑے دشمن ہوں گے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں دیکھ رہا ہوں یہاں، اللہ کا شکر ہے، بہت بڑی تبدیلی آئی ہے آپ لوگوں کے اندر۔ ورنہ ہمیں سنا پہلے ایک زمانہ تھا کہ یہاں مولوی کو گھر گھر جا کے دعا کرنا پڑتا اور گھرے کھانا پکتا تھا، بچوں کو روک دیا جب تک مولوی دعا نہیں کرے گا کھانا نہیں ملے گا، وہ ایک زمانہ تھا۔ لیکن آج الحمدللہ ثم الحمدللہ خوشی ہوتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ لوگ لے رہے ہیں۔ ہاں، ریالٹی کے پیچھے میرے بھائیوں ہمیں جانا پڑے گا، جو اللہ کے نبی نے کیا ہے وہ ہے، اور نہیں ہے وہ نہیں۔ آج سعودی کے اندر خصوصی طور پر مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ کے اندر اور بھی دوسرے شہروں کے اندر شب برات کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی؟ روایات ہے اس میں کہ ثابت ہے، شب برات کی قیمت ہے، احادیث شریفات کے اندر اس کا تذکرہ ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جو اس کے بارے میں بہت کٹر ہیں، ان کے بڑے بڑے عالموں نے لکھا
کہ ہم اس کی فضیلت کا انکار نہیں کر سکتے. ہم اس کی فضیلت کا انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اتنی ساری حدیثیں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک پہاڑ ہے علم کا. بخاری شریف کی جنہوں نے شرح لکھی، حافظ ابن حجر شافعی عالم ہے، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو فضیلت میں کوئی انکار نہیں، البتہ قرآن کی آیت سے اس کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. تو بھائی ہم کہاں کہتے ہیں کہ قرآن سے اس کی فضیلت ثابت ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. سورہ دخان کی شروع کی آیت ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. یہ آیت حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ساری محکم باتیں جدا کی جاتی. تو سارے مفسرین فرماتے کہ اس سے مراد شب قدر ہے، جس میں پورا قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر آیا، پہلے آسمان پر آیا. اس کے بعد امت کو جتنی ضرورت پڑتی گئی حضور پر تھوڑا تھوڑا کر کے آتا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے آتا گیا. تو وہ جس رات میں قرآن اترا تھا وہ شب قدر تھی. صرف ایک مفسر اکرمہ ہے، اکرمہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شب برات ہے. یہی ایک بات ہے، اسی میں اختلاف ہے. باقی سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ بھئی پورا قرآن تو اترا تھا شب قدر. وہ کون سی رات کی، 17 رمضان کی، 24 رمضان کی، کوئی بھی اقوال مختلف ہے اس میں، لیکن قرآن کے نزول کے لیے تو ظاہری بات ہے کہ جو رات تھی وہ شب قدر تھی. دوسری جگہ قرآن نے اس کو کلیئرلی فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن ایک آیت دوسری آیت کو ایکسپلین کرتی ہے. وہاں مبارک رات کا تذکرہ تھا، اس صورت میں کہہ دیا کہ وہ رات شب قدر ہے. چلو ٹھیک ہے. تو قرآن مجید کی اس آیت سے فضیلت تو ثابت نہیں ہوتی، لیکن ابن ماجہ کی کئی روایتیں، ترمذی شریف کی روایت اور بیہقی کی روایت سب دلالت کر رہی ہے کہ شب براءت کی فضیلت ہے. چنانچہ احادیث شریفہ اگر سب کہنے جاوے تو وقت پورا ہو جائے گا. کچھ روایتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ تعالیٰ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن. رواہ ابن ماجہ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کو، یہ صاف الفاظ ہے، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی آدھا شعبان گزر جائے تو 15ویں شعبان کو اللہ تعالی اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتے اور ساری مخلوق کی اللہ مغفرت فرماتے الا لمشرک او مشاہد، مگر جو شرک کرنے والا ہو یا کینہ باز ہو، ان دونوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں کرتے. دیکھو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ شب براءت کو نزول فرماتے ہیں، بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں. یہ حدیث ہے اور اس میں صاف الفاظ میں ہے کہ 15ویں شعبان. اسی طرح کی روایت کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نقل کیا. اور امام احمد بھی ایک بہت بڑے محدث ہے، چاروں امام میں سے ایک امام ہے فقہ سے، انہوں نے یہ روایت نقل کی. ایک اور روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب 15ویں شعبان ہو تو اس کی رات کو عبادت کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو.
فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی سمائے دنیا کے اوپر تشریف لاتے اور پھر فرماتے الا مستغفر، ہے کوئی معافی مانگنے والا فاغفر له، کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، الا مسترزق، ہے کوئی رزق چاہنے والا فارزق، میں اس کو روزی دوں، الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی پریشان جس کی پریشانی کو دور کروں، ہے کوئی آزمائش میں پھنسا ہوا کہ جس کو میں عافیت دوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ ایسے تو میرے عزیزوں روزانہ رات کے آخری حصے میں اعلان ہوتا ہی روزانہ، لیکن اس رات کو مغرب کے وقت ہے، جب رات شروع ہوتی ہے سورج ڈوب جاتا ہے، رات شروع ہو جاتی ہے، اسی وقت سے اللہ کی طرف سے اعلان شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم لوگ کیا چاہتے ہیں کہ رات بھر جاگیں گے، ارے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، اس کے بعد 6 رکعت اوابین کی پڑھ لو، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ نہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس آدمی نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا وہ آدھی رات عبادت میں رہا، ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ، اور جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا تو گویا کہ پوری رات اس میں عبادت۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر کوئی آدمی زندگی کا معمول بنا دے، ہر روز بھی اس کو یہ اپنی زندگی کا روٹین بنا دے، تو سوچئے کہ جتنے سال تک کرے گا ہر سال کی شب قدر بھی اس کو ملے گی اور ہر سال کی شب برات بھی ملے گی کہ نہیں؟ اگر ایک آدمی، لیکن میرے بھائیوں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا کام ایسا ہو گیا کہ ہمارے رواج میں ہے تو کریں گے، رواج میں نہیں ہے تو نہیں کریں گے۔ اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے، ریالٹی کی طرف آنا ہے، اور ریالٹی کے لیے میرے عزیز کو قربانیاں دینی پڑتی، آدمی کو اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے۔ تو شب براءت کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رات کو عبادت کرو اور دوسرے دن روزہ رکھو۔ الحمدللہ رکھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں یہاں نفل روزے رکھنے والے آج الحمدللہ اچھے خاصے لوگ نظر آتے ہیں۔ شب برات کا ہو روزہ یا پھر عاشورہ کا روزہ ہو یا عرفے کا روزہ ہو، لوگ رکھ رہے ہیں۔ ہمیں اس کو اور زیادہ رواج دینے کی ضرورت، یعنی رواج کا مطلب ہے کہ اس کو پبلک کے اندر عادت بنانے کی ضرورت ہے۔ تو شب برات کا روزہ ہے بالکل ثابت۔ دوسری ایک روایت لیجیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تدرین ما هذه الليلہ، ارے تجھے پتا ہے یہ کون سی رات ہے؟ کون سی رات تھی؟ 15ویں شعبان۔ حضور نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تجھے پتا ہے کہ کون سی رات ہے؟ معلوم ہوا کہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اسی لیے تو حضور نے پوچھا کہ پتا ہے یہ 15ویں شعبان ہے۔ عرض کیا کہ ما فیہا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اب سنیے حضور نے کچھ باتیں بیان فرمائی، فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اس سال جو کوئی بھی بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ لکھا جاتا ہے، وفیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اس سال میں جو مرنے والا ہے اس کا بھی لکھا جاتا ہے، وفیہا ترفع اعمالہم، اس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، وفیہا تنزل ارزاقہم، اور اس میں بندوں کی روزی اترتی ہے۔ فقالت یا رسول اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما من احد يدخل الجنہ الا برحمت اللہ، یہ اللہ کے رسول کیا ہر ایک جنت میں اللہ کی رحمت سے جائے گا؟ جو کوئی بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے جائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ما من احد يدخل الجنۃ الا برحمت اللہ، 3 مرتبہ حضور نے کہ جو کوئی بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی رحمت ہی سے جائے گا، یہ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے پوچھا کہ ولا انت یا رسول اللہ، کہ آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں؟ کیا عرض کیا کہ سب تو جائیں گے جنت میں اللہ کی رحمت سے، آپ بھی اللہ کی رحمت سے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ایسے سر مبارک پر رکھا اور فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني الله منه برحمتي، ہاں میں بھی، اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، 3 مرتبہ فرمایا اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے تو مجھے جنت مل سکتی ہے، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ دیکھیے اس حدیث کے اندر کچھ فیصلے نظر آ رہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے، پیدا ہونے والوں کے، مرنے والوں کے، روزی کا مسئلہ، اور اسی طرح سے اعمال کا اٹھایا جانا۔ ایسے تو روزانہ اعمال جاتے ہیں، پیر کو اور جمعرات کو جاتے ہیں، الگ الگ روایت، لیکن سال کے اندر جو پورے مجموعی طور پر سب کے اعمال ساتھ جاتے ہیں وہ اس رات میں جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر اس زمانے کے اندر یہ کام اس طرح سے ہوتا جس طرح ہم لوگ کر رہے ہیں، کہ پہلے تو سنا میں نے کہ بس کے اندر لوگ جاتے تھے قبرستان کے اندر، اور کھانا پکنا، ہر چیز شروع میں اچھی لگتی ہے، اس کا انکار نہیں۔ آج یہ بھی کہنے والے آپ کو ملیں گے کہ اچھا کا کھانا کھاتے تھے لوگ، نماز پڑھتے، لیکن بات یہی ہے میرے عزیزوں کہ جس چیز کا رواج ہم دے دیتے ہیں اور چلا دیتے ہیں پھر اس کو بند کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہاں وہ اسی کو کہتے ہیں التزام ما لا یلتزم، جو چیز ضروری نہیں ہے دین کے اندر اس کو ضروری قرار دینا، یہی بدعت۔ اور شب برات کو دین کا حصہ سمجھا جاتا، لوگ بیچارے قرضہ لے کر بھی حلوہ بناتے تھے، قرضہ لے کر بھی کھانا پکاتے تھے، نہیں یہ تو ہمارا تہوار ہے۔ میرے عزیزو یہ عبادت کی رات ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی 2 عیدیں ہیں، فرشتوں کی بھی 2 عیدیں، ہماری عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، فرشتوں کی شب قدر اور شب برات۔ جس وقت عید ہوتی ہے تو ہمارے یہاں بھی ایک دوسرے کو ملنا جلنا اور ہمیں بھاگنا ادھر ادھر ہونا ہوتا ہے، اس رات میں بھی فرشتوں کا اسی طرح کا ماحول ہوتا ہے، اوپر سے نیچے آنا جانا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے دنیا کے اندر۔ تو میرے عزیزوں شب برات کا وجود ہے، لیکن اب یہاں افراط و تفریط ہو گئی۔ افراط و تفریط کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو ایسا ریجیکٹ کیا کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں، ایسا کرنے شب برات نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ میں نے روایت آپ کے سامنے نقل کی، کئی روایتیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ شب برات کا وجود ہے، یہاں تک کہ جو لوگ منع کر رہے ہیں ان کے بھی بڑے بڑے علماء نے، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، اسی طرح سے علامہ البانی، اور اسی طرح سے مبارک پوری، شیخ مبارک پوری، ان سب نے اپنی کتابوں کے اندر، چاہے وہ اہل حدیث کیوں نہ ہو، انہوں نے یہ بات ضرور لکھی کہ اس رات کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں اس رات کی فضیلت ہے، لیکن میرے عزیزو اس فضیلت کو اتنا بڑھایا گیا کہ جیسے اب وہ تہوار بن گئے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں تو بہت کم ہو گیا، لیکن آج بھی ہندوستان پاکستان کے اندر لوگ اس کو تہوار سمجھ کر مناتے ہیں، حالانکہ یہ رات عبادت کی ہے۔ اگر یہ رات اس طرح کی ہوتی تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی اکیلی کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے تھے، ایک ہی روایت، لیکن چونکہ یہ رواج بنا، رواج چلتا رہا، تو لوگ سوچتے تھے کہ اسی رات جانے کا، اس سے پہلے آگے پیچھے نہیں۔ حالانکہ حدیثوں کو دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ ہر ہفتے جانا چاہیے، اپنے ماں باپ کی قبر کے اوپر ہر ہفتے ایک دن جاؤ، منڈے کو جاؤ، تھرسڈے کو جاؤ، فرائیڈے، کسی بھی دن جاؤ، تاکہ ان کو بھی یہ پتا چلے کہ یہ ہمارے ساتھ آدمی تعلق رکھ رہے ہیں۔ ہاں روح کا تعلق باڈی کے ساتھ رہتا ہے، جو آدمی جا کے مرحوم کو پڑھ کے بخشتا ہے یا کچھ دعا کرتا ہے وہاں جا کے، ان کو پتا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے پتا دیا جاتا ہے کہ فلاں تمہارا رشتے دار آیا۔ لیکن میرے عزیزو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سمجھنا کہ اگر ہم گئے نہیں قبرستان تو سبرات نہیں ہوئی، سبرات ہی کیا ہوئی؟ اگر ہم نے ڈھیر کھانا نہیں پکایا تو ہماری سبرات نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ نیوزی لینڈ کے اندر مسجد راموئی میں بیٹھا ہوا تھا اثر کے بعد، تو ایک عورت کا فون آیا، بیچاری کہہ رہے کہ مولانا صاحب اب کیا کروں، کیا ہوا؟
کہا شبرا تو 2 دن پہلے چلی گئی. تو میں نے کہا کیا؟ کہا نہ مولوی آیا نہ کوئی دعا ہوئی. اچھا میں نے کہا آپ تو قل واللہ تو جانتی ہوگی. کہا جانتی ہو. کہا 3 مرتبہ پڑھ کے بخش دو اپنے مرحوم کو. کہا ڈھیر کھانا پکانا پڑتا ہے وہ. میں نے کہا کوئی پکانے کی ضرورت نہیں. یہ ڈھیر کھانا پکانا ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ تہوار نہیں ہے ہمارا، یہ تو عبادت کی رات ہے. اور میرے عزیزو یاد رکھو اس بات کو بھی کہ نفل نمازیں گھر کے اندر سنت ہے. نفل نمازیں گھر پہ پڑھنی چاہیے، سنتیں وہ بھی گھر پہ پڑھنی چاہیے. یہ تو میں علماء کو یہ کہتا ہوں، ائمہ کو یہ کہتا ہوں، کیونکہ آج کا دور ایسا ہے کہ اگر امام نے 2 رکعت نہیں پڑھی، وہ سوچا بھی چاہا کہ گھر جا کے پڑھوں گا، تو لوگ کہیں گے کہ دیکھا نماز بھی نہیں پڑھتا، سنت بھی نہیں پڑھتا. یہ لوگ بات کریں. حالانکہ اگر وہ امام گھر جا کے پڑھے اور یہ برائی کریں گے تو اس کے گنہگار یہ ہوں گے، امام کو کچھ گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ریالٹی سے ہم دور ہیں. علماء فرماتے کہ اگر آپ کو خطرہ ہو کے گھر جائیں گے، بیوی بچوں میں لگ جائیں گے تو سنتیں چھوٹ جائیں گی، تو کہا پڑھ لو مسجد میں. لیکن بہتر یہی ہے. اسی لیے ایک مسئلہ اور آپ کو کہتا ہوں، سن لیں. اگر یہاں مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے، کتابی تعلیم ہو رہی ہے، اور کوئی آدمی نفل نماز سنت نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو روک نہیں سکتا کہ بھائی تو رک جا. اس کو یہی جواب دیا جائے گا کہ سنتیں تو گھرے پڑھی جاتی ہیں. یہ مسئلہ علماء نے لکھا، اسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اس لیے تعلیم کا کوئی ڈسٹرب کا کوئی اعتراض کوئی نہیں کر سکتا. تو میرے عزیزو سنتیں تو اصل گھر میں پڑھنا ہے، نفلیں اپنے گھروں کے اندر پڑھنا ہے، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں. قرآن مجید کی تلاوت ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے، ہمارے گھروں کے اندر تہجد کی نماز ہونی چاہیے، سنتیں ہمارے گھر میں ہونی چاہیے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر میں ایک کمرہ اس طرح کا رکھو جو گھر کی مسجد کہلاتا. مسجد البیت، گھر کی مسجد، وہ ایک روم ہی ایسا ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جہاں پہ نمازیں ہو رہی ہیں، نفل نمازیں ہو رہی ہے، آدمی کوئی عورتیں وہ اپنی فرض نماز پڑھ رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو چیز شریعت میں جس طرح کی ہو اس کو اسی طرح سے کیا جاتا ہے. اس میں اضافہ کرنا یا کمی کرنا یہ ہمارے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے. تو یہی چیز شب برات کے بعد میں ہوئی کہ کچھ لوگوں نے اتنا بڑھایا کہ جیسے تہوار کی طرح کہا کہ یہ بنانا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، کھانا بھیجنا پڑے گا، اور پھر قبرستان نہیں گئے. ارے ہر ہفتے ایک دن کو مقرر کر دو کہ ہم جائیں گے قبرستان، تاکہ موت کی یاد تازہ ہو، مرحومین کو کچھ ثواب پہنچانے کی فکر کی جائے. آپ یہاں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں پڑھ کے بھی بخشو. تو وہ تو اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، معافی صدور کو جانتا ہے. تو کیا ہم نے دعا کی وہ نہیں جانے گا؟ وہ جانتا ہے. لیکن ہمارا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم قبرستان میں جائیں گے تو اپنے مرحوم کو دیکھیں گے، کئی مٹی کے نیچے سویا ہوا. ہمیں بھی یاد ہوگا کہ ایک دن ہمارا بھی ایسا ہونے والا ہے کہ ہمیں بھی یہاں کے لوگ ڈال کے چلے جائیں گے. ہمارا کیا ہوگا؟ اندر کا حال تو اللہ جانتا ہے. تو موت کی یاد آنا اور فکر آخرت کا پیدا ہونا قبرستان میں جانے سے ہوتا ہے، بہت اچھا عمل ہے. لیکن پھر اس کو فکس کر دینا کہ نہیں شبرات ہماری ہوگی ہی نہیں اگر قبرستان نہیں گئے تو، یہ اضافہ ہے دین کے اندر. ہاں دین کے اندر اضافہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز لازم نہیں قرار دی اس کو ہم لازم قرار دیں، مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا. اس لیے کہ شریعت میری اور آپ کی کوئی ملکیت نہیں ہے، وہ اللہ کی ہے، اور اللہ نے اس کے لیے نبی کو بھیجا. اس لیے میرے عزیزو قبرستان جانے کے لیے اپنا ایک طے کر لینا چاہیے دین کے. ہر ہفتے میں فلاں دن کو میں جاؤں گا اور اپنے مرحوم کو پڑھوں گا، بخشوں گا. اتنا میں عادت بنا رہی اس چیز کی. اگر ہم لوگ ہر روز تہجد میں اٹھنے کی عادت ڈال لیں اور 5 وقت کی نماز کی پوری سنتیں پڑھیں تو پھر ہر رات تمہاری شب برات اور ہر رات شب قدر نہیں. صحیح حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں سمائے دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی روزی چاہنے والا، ہے کوئی پریشان آدمی جس کی پریشانی کو دور کرو. اس وقت تک تو ہماری پچھلی جاتی ہوتی ہے یا کسی کی شروع کی ہو، لیٹ سویا ہو تو ہیں. میرے بھائیوں دین بہت آسان ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس میں بہت کچھ اضافہ کر دیا
اور غیر ضروری چیزوں کو ضرور کرا دیا. بھئی عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو غریب بھی کر سکتا ہے، امیر بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر ان حلوہ اور ان چیزوں کو اگر ہم لوگ لازم کراتے تو غریب کہاں جائے. اسلام میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی نہ کر سکتا ہو. حج بھی ہر ایک کے پر فرض نہیں ہے، زکات بھی ہر ایک پر فرض نہیں ہے، روزہ تو ہر ایک رکھ سکتا، نماز تو ہر ایک پڑھ سکتا، کلمہ شہادت ہر ایک پڑھ سکتا. خیر میرے عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان کے اندر جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا یہ سب ثابت ہے، لیکن صرف ایک ہی روایت ہے حضرت عائشہ کی. اگر میرے اور آپ کی طرح اس طرح کا جانا ہوتا اور صحابہ کرام اس طرح سے جاتے ہوتے تو کئی صحابہ اس روایت کو نقل کرتے، لیکن ایک حضرت عائشہ سے. اور وہ بھی حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حضور بستر پر نہیں ہے، میں نے گم پایا تو میں دیکھنے کے لیے گئی تو دیکھا کہ حضور تو قبرستان کے اندر دعا کر رہے ہیں. اور پھر میں نے دیکھا حضور گھر کے اندر سجدے میں ہے اور سجدے میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ سجد لک سوادی و خیالی وآمن بک فؤادی ہذہ یدی وما جنیت بها علی نفسی. اے اللہ میرا بدن بھی سجدے میں ہے، میرا خیال بھی سجدے کے اندر ہے، اور میرا دل تجھ پہ ایمان رکھتا ہے. ان ہاتھوں سے، یہ ہاتھ بھی تیرے سامنے ہے اور جو کچھ میں نے کیا ہے وہ بھی تیرے سامنے ہے. یا عظیم یرجا لکل عظیم اغفر الذنب العظیم. اے وہ بڑی ذات جس سے معافی کی امید ہے، تو معاف کرنا. یہ اللہ کے نبی کی دعا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اقول کما قال داؤد، میں وہی بات کہوں گا جو داؤد علیہ السلام نے کہی تھی کہ میں اپنا چہرہ مٹی میں ملاتا ہوں ارے میرا آقا کے سامنے، اور حق ہے میرے سر کو کہ سجدہ کرے اس ذات کو. میرا چہرہ بھی سجدے میں اس ذات کے جس نے اس کو پیدا کیا اور اس سے اس کا کان اور آنکھ بنائی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور یہ دعا کہ اللہم ارزقنی قلبا نقیا من الشرک بریا. یا اللہ مجھے ایسا دل دے جو بالکل صاف ستھرا ہو شرک سے اور بری ہو، لا کافرا ولا شقیا. میرا دل ایسا نہ ہو جو کفر کرنے والا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا بری ہو، اس کے ساتھ شقی بھی نہ ہو. میرا دل ایسا ہو کہ صاف ستھرا ہو اور نہ میں کفر کرنے والا رہوں اور نہ میں بدبخت ہوں، شقی ہوں. ثم سجد، پھر حضور سجدے میں دوبارہ گئے اور دعا کی اعوذ برضاک من سخطک. اے اللہ میں تیری رضامندی کے اندر پناہ میں آتا ہوں تیری ناراضگی سے. آج ہم سب کو پناہ کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں جو کچھ دکھ رہا ہے اللہ کی ناراضگی کے آثار ہیں. ہر ایک کو سجدے میں جا کے اللہ سے مانگنا چاہیے معافی، اللہ کو منانا چاہیے، اس کو راضی کرنے کی فکر کرنا چاہیے. وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِن مُعَاقَبَتِكَ. یہ اللہ تیری معافی کے اندر میں پناہ میں آتا ہوں تیری سزا سے. اور لا احصی ثناء علیک، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو نے جیسے اپنی تعریف کی ہے تو اسی کے لائق ہے. یہ ساری دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے میرے عزیزوں. تو اس رات کے اندر آدمی جو چاہے دعا کرے اور جتنی چاہے دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. ورنہ کوئی کہے گا 100 رکعت کرو، اتنی رکعت کرو. گنتی اللہ کی یہاں اصل نہیں ہے، اصل تمہارے دل کی حاضری ہے. اپنے آپ کو گراؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز سمجھو. خدا کے یہاں عاجزی اصل ہے. اپنے آپ کو اگر بھر کر جاؤ گے تو کچھ نہیں ملے گا، جتنا خالی لے کر جائیں گے تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ بھرے گا. تو روایات کی روشنی میں شب برات کا وجود ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی تہوار نہیں ہے کہ جس کے اندر آدمی یہ لوازمات سمجھتا ہے اس طرح کے لوازمات کو اپنے ساتھ رکھے، بلکہ آدمی اللہ تعالیٰ سے خوب گر گرائے. کتنے لوگ یہ آج چلے گئے، کتنے علماء دنیا کے اس کچھ مہینوں کے اندر بڑے بڑے علماء گزر گئے اور جاتے جا رہے ایک چہر پہ ایک کر. میرے بھائی لوگ، ہم لوگوں کو اتنا سوچنا ہے کہ ہماری موت کس حال میں آئی اور ہمارا کیا ہوگا قبر میں جا کے. یہ ساری چیزیں ایسی ہے جو فکر کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے یہ دن مقرر کیے ہیں
اسی لیے مقرر کیے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ ہوں اور اس سے مانگے، کیونکہ یہ ایسی رات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرتے۔ چنانچہ طبرانی کی ایک روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو اپنی ساری مخلوق کے اوپر نظر ڈالتے، توجہ فرماتے اور سارے لوگوں کو معاف کر دیتے، الا لمشرکین او مشاہدین، مگر جو شرک میں مبتلا ہے۔ شرک کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کسی مورتی کے سامنے سجدہ کرتے، نہیں، جو صفات اللہ تعالیٰ کی خاص ہے ان صفات میں کسی صفت کو کسی بندے کے اندر ماننا، شفا دینا اللہ کا کام ہے، لیکن کوئی کسی بندے کو شافی سمجھتا ہے کہ یہ شفا دیتا ہے، اولاد دینا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن کسی اور کو سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جاتے اولاد ہو جاتی، یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، غیب کی باتیں وہی جانتا ہے، کسی اور کو سمجھنا کہ یہ غیب کی باتیں بتا دیتا ہے، یہ سب شرکیات ہے، الا لمشرکین۔ اور اسی طرح سے میرے عزیزوں، اپنے عقائد کی فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے، عقائد کو درست کریں، اپنے ایمان کو درست کریں، کیونکہ احادیث شریفہ ہے ایک وقت آئے گا کہ شام کو آدمی مومن ہوگا، صبح میں کافر ہوگا، صبح میں ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ آج ہم لوگ اپنے معاملات کو دیکھیں، معاملات میں ہم کیسے کیسے طریقے اپناتے ہیں اور کتنی چیزیں ملاوٹ ہو جاتی ہے، ہمیں پتا بھی نہیں، ہمارے کتنے معاملات ناجائز ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں، اس لیے کہ ہم نے پوچھا ہی نہیں۔ ہم نماز کا دین تو معلوم کرتے ہیں کہ نماز کیسی ہے، صحیح ہے، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے پوچھتے، بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا کیسا معاملہ اور کیسا رویہ ہے، اس پہ ہمارا دھیان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ہم نے دین کہاں سمجھا؟ کیا بیوی بچوں کے ساتھ رہنا دین نہیں ہے؟ شریعت کے مطابق اور حضور کے طریقے کے مطابق ان کے ساتھ زندگی گزارنا دین نہیں ہے؟ صرف نماز ہی دین ہے؟ صرف دعا ہی دین ہے؟ دین تو ایک وسیع مضمون رکھتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل یہ دین ہے۔ ہاں، اس کو اگر حضور کے طریقے کے مطابق ہم کریں گے، کھانا بھی اگر ہماری ضرورت ہے، پیٹ بھرنا ہے یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن حضور کے طریقے کے مطابق کھائیں گے وہ دین بن جائے گا۔ لیکن آج ہم نے دین کو کچھ اعمال جیسے نماز ہے بس اس کو کچھ ذکر ہے کسی کو سمجھ لیا، نہیں میرے بھائیو، ہم اپنی ہر حرکت کو، ہر ایکشن کو پوچھیں علماء سے، اپنے معاملات کو پوچھیں کہ میں یہ بزنس کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں۔ بہت ساری چیزیں حرام آدمی دیکھتا ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، دھندا ہے کہ بزنس، ہم اس میں آزاد نہیں ہیں۔ مسلمان نے جب کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ نہ سمجھے کہ صرف زبان سے بول دیا کافی ہے، نہیں، اس کی ساری ریکوائرمنٹ ہم کو دیکھنی پڑے گی کہ کلمہ ہم سے کیا کرتا ہے۔ اور کلمے کے اندر آخر عرب کے لوگ، سعودی، اس وقت مکہ مکرمہ کے لوگ حضور کے کلمہ پڑھانے پر کیوں نہیں پڑھ رہے؟ پڑھنا تو اسی تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول لینا تو آسان تھا، پھر بھی کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ اگر اس کو ہم نے پڑھ لیا اس کا مطلب ہم سرنڈر ہو گئے، اب وہ جو حکم دیں گے وہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ لیکن آج ہم نے کیا سمجھا ہے کہ نہیں، ہم اپنی مرضی سے چلیں گے، اگر ہمیں دین میں کچھ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے تو آ جائیں گے، نماز پکڑ لے گی ہم کو تو آ جائیں گے، پڑھ لیں گے، باقی ہم خود پکڑ کے نہیں آئیں گے۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں آپ کو، سیدھی پہلے ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ مغرب کی نماز میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ 25-30 آدمی ہوتے، الحمدللہ اور زیادہ آنا چاہیے، لیکن میرے بھائیوں مغرب پڑھ گئے، عشاء بھی پڑھ گئے اور عشاء کے ساتھ فجر بھی پڑھ گئے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مغرب کو تو مسجد میں پڑھیں اور دوسری کو گھرے پڑھیں؟ ہم بدگمانی نہیں کرتے کہ آپ نہیں پڑھتے، لیکن کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہماری مرضی کے خلاف ہمارا وہ کام، دوسرا عشاء کے وقت ہمارا کوئی کام ہے، فجر کے وقت ہمارا سونا ہے، یہ سب ہماری مرضی ہے، تو ہم مرضی کے تابع۔ یاد رکھو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول نے تمہیں جو دیا ہے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے تمہیں روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ اب چاہے وہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، حضور نے جو دیا ہے وہ لیجیے، اور حضور نے جس چیز سے روکا ہے اس سے روکیے۔ اور حدیث ہے کہ جس نے میرے دین کے اندر کوئی نئی بات کو ایجاد کیا تو فہو رد، وہ مردود ہے، وہ بات ٹھکرا دی جائے گی، ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ مورل اور نمونہ
میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میرے بھائیوں اپنا جو 24 گھنٹے کی جو لائف ہے آپ دین کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کیجئے. یہ دعوت و تبلیغ کا سب سے بڑا گول اور مقصد یہی ہے کہ حضور کا طریقہ 24 گھنٹے کی زندگی میں عام ہو جائے. اسی کے لیے جوڑ ہوتے ہیں, اسی کے لیے مشورے ہوتے ہیں, اسی لیے فکریں ہو رہی ہیں. اس لیے میرے عزیزوں اپنے آپ کو ذرا سمجھائیں کہ ہم کو دین کہاں تک ضروری ہے, ہماری دین کتنی ضرورت ہے. صرف یہ نہیں کہ شب برات کر لی ہے, رمضان آ جائے گا پھر گزر جائے گا, اتنے کتنے بھی چلے گئے اور کتنے آ گئے. میرے بھائیوں فکر کیجیے اپنے بارے میں. ہمیں بھی ایک دن یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی. ہم سے پہلے بھی بہت سے تھے, وہ چلے گئے, اور ہماری بھی ایک دن پتنگ کٹنے والی ہے, ہماری بھی ڈوری کٹنے والی ہے. اب کس حال میں کٹتی ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین دگنی رات دگنی ترقی عطا فرماوے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرماوے اور شریعت کے تمام تقاضوں کے اوپر پورا اترنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.